بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ بونیر، سوات، منگورا اور اس کے بعد کراچی۔ کیا دوستو یہ آسمان کا قہر تھا یا ہماری بدمالیوں کی سزا؟ جب بونیر، سوات، منگورا پر آسمان پھٹے، جب بادلوں نے اپنے زہر آلود ریلے زمین پر الٹائے اور جب کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں تو ہم سب اسے قدرتی آفاق یا قدرتی آفت کہنے لگے۔ لیکن کیا یہ صرف قدرتی آفات تھی یا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کیے ہوئے سزا بھی تھی جو ہمارے بدمالیوں کی وجہ سے آئے؟ اگر آپ نے ہمارے چینل NAQ TV4 کو سبسکرائب کیا تو بہت شکریہ، اگر نہیں ہماری ریکویسٹ ہے سبسکرائب بھی کریں، پروگرام پسند آئیں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ سوات کی حسین وادیاں چند لمحوں میں قبرستان بن گئیں، بونیر کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، منگورا کی گلیاں مٹی اور پانی میں دفن ہو گئیں۔ دوسری طرف کراچی میں بارشوں نے تباہی مچا دی، سڑکوں پر اتنا پانی جمع ہو چکا کہ گاڑیاں تیرتی رہیں، شہری گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ یہ سب منظر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی خرابی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنی سرزمین کو صرف ماحولیاتی تباہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے اخلاقی رویوں سے بھی اسے برباد کیا۔ ہم نے ظلم کو اپنا شعار بنا لیا، ہم نے مساجد کو گرانا شروع کیا، اقلیتوں کو کافر قرار دیا، ان کو مار کر ان کے قبرستانوں کو تباہ و برباد کر کے ان پر پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی۔ ہم نے انسانوں کو ان کے عقیدے، ان کی زبان، ان کے مسلک کی بنیاد پر مارا، ہم نے درخت کاٹے، ہم نے پہاڑ توڑے اور پھر سوچتے ہیں کہ آسمان ہمیں کیوں معاف نہیں کرتا۔ یہ ساری وجوہات جو ہم نے چند مختصر جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کی، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بارشیں اور سیلاب صرف پانی نہیں لاتے، یہ آسمان سے آنے والا ایک پیغام ہے، جیسے کوئی چیخ کر ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہو کہ تم نے اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر دیا، اب اس کے نتیجے بھگتو۔ کراچی میں تیرتی گاڑیاں، سوات میں بہتے گاؤں، دونوں ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں۔ جب زمین پر انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے، جب مساجد، عبادت گاہیں مسمار کی جاتی ہیں، جب انسان نیت کی بے حرمتی معمول بن جاتی ہے، تو میرے عزیز دوستو، پھر آسمان بھی خاموش نہیں رہتا۔ لیکن صد افسوس، ہمارے حکمران اس کو صرف قدرتی آفت کہہ کر ٹال دیتے ہیں، امداد کے چند ٹکے بیچ کر سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا۔ عوام اپنی قبروں، ٹوٹے ہوئے شہروں کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے ہم جاگیں،
یہ وقت ہے ہم اپنے اجتماعی کردار پر نظر ڈالیں۔ ماحولیاتی جرائم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاقی جرائم کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ظلم کا بوجھ زمین برداشت نہیں کرتی۔ وہ نیل، سوات، مینگورا اور کراچی کا المیہ ہمیں جھنجھوڑنے آیا۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، اب بھی اللہ کو یاد نہ کیا، تو اگلی بار نہ جانے کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سی عبادت گاہ زمین کے ملبے تلے دب جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے چند حقائق جو اس وقت پاکستان میں بونی، سوات، مینگورا میں تباہیاں مچاتے ہوئے، خاندانوں کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹاتے ہوئے گزر گیا، اب اس کی باقی تلخ یادیں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کراچی کو بھی دیکھا جائے، جہاں کمر کمر تک پانی سڑکوں پر جمع اور گاڑیاں یہاں تک تیرنے لگیں۔ شنید ہے، ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل کرے، پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے، اور پاکستانی عوام کو بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو مذہبی انتہا پسندی ہے، جو سیاسی انتہا پسندی ہے، جو سیاسی انتقامی سیاست چل رہی ہے، اس سے گریز کیا جائے، پھر ہی شاید پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے مواقع نکل سکیں۔ اگر یہی ظلم ہوتے رہے، یہی عبادت گاہیں گرائی جاتی رہیں، عبادت گاہوں کو آگ لگائی جاتی رہی، تو پھر اس خطے کا، اس سرزمین، اس ملک کا یہی حال ہوگا۔ اللہ کرے 25 کروڑ عوام کو سمجھ آئے اور سیدھے رستے پر چلے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔